وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہ سرور کشور رسالت۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ خوشی کے بادل امڑنے کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو بھی وجید آ رہے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، بچا جو ان کے تلووں کا دھول، بنا وہ جنتی کا رنگ روغن، بچا جو ان کے تلووں کا دھول، بنا وہ رنگ جنتی کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہ سرور کشور رسالت۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، ایا ہو مانا اول آخر۔ جب سرکار معراج کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں آئے تو سارے انبیاء صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، امام کا انتظار ہو رہا ہے، امام کا انتظار ہو رہا ہے کہ امام آئے گا تو نماز ہوگی۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی نماز کے بارے میں، اور انبیاء جو پہلے سلطنت اور بادشاہت کر گئے ہیں وہ بھی ہاتھ باندھ کر محمد مصطفیٰ کا استقبال کرتے ہوئے مسجد اقصی میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس شعر کو اس پیرائے میں سمویا ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، ایا ہو مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ جو انبیاء پہلے سلطنت کر گئے وہ ہاتھ باندھ کے رسول اللہ کے استقبال کے لیے مسجد بیت المقدس میں کھڑے ہیں کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، وہ سرور کشور رسالت۔ اور اعلیٰ حضرت نے کمال کا شعر لکھا، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن،
سرکار کی ذات کو بولا، نبی پاک کے لیے یہ فرمایا وہی ہے اول، وہی وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اگلا شعر توجہ طلب، اگلا شعر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے، کیونکہ نور مصطفیٰ نور خدا سے بنا، اس لیے فرمایا اسی کے جلوے اسی سے ملنے، رأیت ربی فی احسن صورہ، میرے نبی پاک فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ جب نبی پاک نے معراج کی رات جہاں وضو فرمایا نا، وضو فرمانے کے بعد نبی پاک عرش کی طرف رواں دواں ہونے لگے تو رب تعالیٰ نے کائنات کی نبض کو روک دیا، نبض رک گئی۔ اب سرکار معراج کے لیے تشریف لے گئے، ہزاروں سال، بعض نے تو لکھا 18,000 سال محمد مصطفیٰ نے رب کا دیدار کیا۔ جملہ بولنا آسان ہے، سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ 18,000 سال ادھر سے موسیٰ علیہ السلام عرض کریں مالک تو مجھے اپنا دیدار کروا 9ویں پارے کے اندر، اور ادھر اللہ رب العزت خود فرمائے اے جبریل جا محمد مصطفیٰ کو میرے دربار میں لے آ، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، کہ رب محمد مصطفیٰ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اب غور فرمائیے، ادھر سے ملنے کی بشارتیں آ رہی ہیں اور ادھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے مولا مجھے اپنا دیدار کروا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معراج کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے فقط سرکار کی ذات خاص ہے جسے معراج روحانی بھی ہوئی ہے، معراج جسمانی بھی ہوئی ہے۔ کسی اور نبی کی یہ شان نہیں، کسی اور رسول کی یہ شان نہیں کہ جسے اتنا بڑا اللہ رب العزت نے عزت والا مقام دیا ہو جو مقام محمد مصطفیٰ کو رب نے عطا فرمایا ہے۔ طور سینا، طور پہاڑ کو کہتے ہیں اور سینا یہ جگہ کا نام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام جا کر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ وہ پہاڑ فلسطین کے اندر جس کے اوپر اسرائیل بمباری کر رہا ہے وہاں موجود ہے، وہاں کوہ طور ہے، اسے ہی کوہ طور بھی بولتے ہیں اور طور سینا بھی بولتے ہیں۔ کوہ کا معنی پہاڑ ہے، طور کا معنی طور کا پہاڑ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کا دیدار کر رہے ہیں اور رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ ہم نے تیرے لیے دیدار کی لذت رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے 40 روزے رکھ کے میرے دربار میں دیدار کے لیا۔ ادھر 40 روزے رکھنے کی بات کی جا رہی ہے اور ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر خطیم کعبہ کے ساتھ تھا، شیب ابی طالب کے اندر سرکار عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما رہے ہیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نے جب سے اعلان نبوت کیا ہے کفار نے انہیں بڑا ستایا ہے، آج اس کو میرے دربار میں لے آ تاکہ محبوب میرا دیکھے کہ رب کے حضور اس کی شان عظیم کیا ہے، رب کے حضور اتنا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ہم لوگ تھوڑی سی تکلیف سے گھبرا جاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ غور کریں طائف کے میدان کے اندر پتھر مارے گئے تبلیغ کے دوران، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جس نے نازنین لہو لہان ہوا، لہو سرکار کے موضع مبارک کے اندر بھی چلا گیا، اتنا لہو ہے، لیکن نبی پاک ان کے لیے ان کے خلاف دعا نہیں کرتے، یہی کہتے ہیں اے مالک یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، ان کے اوپر کرم فرما۔ ادھر سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، ادھر سے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ یہ کریم آقا کا اخلاق ہے۔ اور غور فرمائیے جس رات سرکار کو بلایا گیا اچانک جبریل امین حاضر ہوئے، اب انداز کیا ہے؟ دروازہ تو بند ہے، ام ہانی نبی پاک کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، سرکار ان کے گھر تشریف فرما ہے، دروازہ بند ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل جلدی جا کے بلا کے لے آ۔ اب جبریل نے دروازہ دیکھا بند ہے، اب جبریل نے ہی قرآن لے کے آیا ہے، اور جبریل جانتا ہے اگر آواز اونچی کروں تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا اگر میں نے آواز اونچی کی تو میرے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ عرض کی مولا تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، کیسے اسے جگاؤں؟ تو امام قسطلانی مواہب اللدنیہ کے اندر اور شیخ محقق فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل اپنی ہستی کو مٹا دے۔ یہ جملہ بڑا وزنی ہے، سبحان اللہ بڑی ڈھیلی ہے۔ جبریل اپنی ہستی کو مٹا دے۔ جبریل کوئی چھوٹا سا فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کا امام ہے، فرشتوں کا خطیب ہے، کتب سماویہ کا حافظ و عالم ہے، اور 600 پروں کا مالک ہے۔ اگر 2 پر بچھائے جبریل تو زمین و آسمان جبریل کے پروں تھلے آ جاتی۔ اتنا عظیم شخصیت کا مالک ہے جبریل۔ تمام انبیاء رسل کے دربار میں صحابیت کا درجہ پانے والا ہے جبریل، لیکن جتنا مرتبہ ملتا ہے جبریل اتنا ہی رب کے حضور عاجزی فرماتے ہیں۔ آج بھی بیت المعمور کے اندر جبریل خطاب فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا ادھر میری امت جمعہ پڑھا رہی ہوتی ہے، ادھر جبریل بیت المعمور کے اوپر اپنا خطاب فرما رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح میری امت 2 فرض جمعہ کے پڑھتی ہے، اسی طرح جبریل بھی تمام ملائکہ کو 2 فرض جمعہ پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ جبریل پر کوئی جمعہ فرض تو نہیں ہے، جبریل پر نماز فرض نہیں ہے، جبریل پر یہ معاملات زندگی فرض نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہیں، لیکن رب نے فرمایا اے جبریل جس طرح میرے محبوب کی امت عمل کرتی ہے اس طرح تو بھی عمل کر کے دکھا۔ اب بیت المعمور ہے کہاں؟ اگر اس پر غور کیا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ جہاں کعبۃ اللہ ہے، یہ کعبۃ اللہ پوری زمین کا مرکز ہے، وسط ہے، درمیان ہے، یہیں سے تمام کائنات کو رزق دیا جاتا ہے، یہیں سے اللہ کا نور پھوٹتا ہے۔ فرمایا اسی کے متصل وسط کے اندر اور بالکل درمیان میں اور بالکل اسی سمت میں بیت المعمور ہے، ادھر کعبۃ اللہ میں عبادت ہو رہی ہوتی ہے، ادھر آسمان میں بیت المعمور پر جبریل امامت اور خطابت فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو بیت المعمور کا امام و خطیب ہے جبریل، جبریل امام بھی ہے، خطیب بھی ہے، کتب سماویہ کا حافظ بھی ہے۔ ہم تو صرف قرآن کے الحمدللہ ثم الحمدللہ حافظ ہوئے، جبریل قرآن کا بھی حافظ ہے، تورات کا بھی حافظ ہے، زبور کا بھی حافظ ہے، انجیل کا بھی حافظ ہے، چاروں کتب سماویہ جبریل کے سینے کے اندر موجود ہے۔ جبریل وہ ہستی ہے جس کا اتنا بڑا مقام ہے، اور جبریل فرشتہ پورا اس کے اوپر
ایک کتاب لکھی ہے علامہ اویسی صاحب نے، اس کے اندر جبریل کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جبریل ہے کیا؟ فرمایا جبریل اگر دو پر بچھائے، میرے نبی پاک نے فرمایا جبریل اپنا آپ دکھا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں کیا دکھاؤں؟ آپ نے تو سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ ہاں میں دو پر بچھا دیتا ہوں، ذرا دیکھ لیجیے آگیا کہ میری پروں کی وسعت کیا ہے، میری پروں کی لمبائی چوڑائی کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل نے دو پر بچھائے، ایک پر تلے سارے آسمان آ گئے، دوسرے پر تلے ساری زمین آ گئی۔ میں ہونا آیا محبت میں بول سے بانا ماشاء اللہ۔ اب جس کے غلام کی یہ طاقت ہے کہ وہ ایک پر بچھائے تو سارے آسمان نیچے آ جائیں، دوسرا پر بچھائے تو ساری زمین نیچے آ جائے، اب بتاؤ جس کا غلام اتنی طاقتوں کا مالک ہے اس آقا کا عالم کیا ہو؟ اور محمد مصطفیٰ کے دربار میں کئی مرتبہ، کئی ہزار مرتبہ جبریل نے حاضری دی ہے۔ اب بتائیے جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کی عظمتوں اور عزتوں کا عالم کیا ہے؟ اب جبریل وہ ہے، عرض کی مولا تیرا محبوب سویا ہوا ہے، جگاؤں کیسے؟ فرمایا جبریل اپنا نورانی پر چھت کے اندر مار اور اتنا سوراخ کر جتنی انسانی آنکھ کا سوراخ ہوتا ہے، انسانی آنکھ کا ڈھیلا ہوتا ہے، اس جتنا سوراخ کر۔ جبریل نے اتنا سوراخ کیا۔ اب بتائیے رب نے فرمایا جبریل ہستی کو مٹا کر اس سوراخ کے اندر سے داخل ہو کر سرکار کے دربار میں حاضر ہو۔ اب عقل تو نہیں مانتی، عقل تو یہاں جواب دے جائے گی، اب عشق بولے گا۔ فرمایا جہاں جبریل نے دربار رسول میں حاضری دی ہے، اپنا آپ مٹایا ہے، کیوں اسے بھی پتا ہے کہ مجھے جبریلی مقام ملا ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے ہی ملا۔ جبریل دربار رسول میں حاضر ہوتا ہے۔ اب عرض کرتے ہیں اے مالک الملک میں حاضر تو ہو گیا، سرکار آرام فرما رہے ہیں، آواز دوں تو بے ادبی ہے، کروں کیا؟ رب نے فرمایا جبریل آج کی رات کے لیے ہم نے تیرے کافوری ہونٹ بنائے تھے، یہ کافوری ہونٹ محمد مصطفیٰ کے تلووں کے اوپر رکھ کے چوم لے، ان کی ٹھنڈک سے میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر جبریل قدموں کو چومے تو شرک نہیں ہوتا، ذرا توجہ کیجیے گا۔ جبریل محمد مصطفیٰ کے قدموں کو چومے، اور جبریل مامور من اللہ ہے، اللہ کے آرڈر کا تابع ہے۔ رب نے آرڈر کیا اے جبریل محمد مصطفیٰ کو قبل قدمے ہے، جبریل محمد مصطفیٰ کے دونوں قدم چوم لے، تیرے قدم جب تو چومے گا تیرے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک محبوب کریم محسوس فرمائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ اب جبریل کمرے میں بھی داخل ہوا، اتنا آہستہ سا داخل ہوا، آواز بھی نہیں آئی، اور پھر قدمین کے سامنے بھی کھڑا ہے۔ جبریل امین جب ہونٹ تلیوں پر رکھ کے چومتے ہیں تو کسی شاعر نے یہاں اپنا قلم اٹھایا، شعر پرانا ہے، ذوق نیا ہو جائے گا۔ کسی نے جبریل سے بھی پوچھ لیا تخیلات میں کہ جبریل تو نے بڑے اللہ کی عبادت کے ذوق لیے، ذرا بتا محمد مصطفیٰ کی تلیوں کا عالم کیا ہے؟ نہ جنتی کی تلیوں، جنتی کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ ماسٹر مختار صاحب ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ نہ جنتی کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جبریل سرکار کے
قدمین کو چوم رہا ہے، وہاں شرک نہیں ہوتا۔ آج جا کے سنی اگر قبر رسول کی دیوار کو چوم لے تو کہتا ہے وہاں ایک شرطہ بولتا ہے ھذا شرک ھذا شرک ھذا بدعۃ۔ میں نے کہا جبریل سے بھی کہنا کہ جبریل تو نے بھی شرک کیا ہے، وہاں ان کی زبان بند ہو جائے گی، کیونکہ جبریل نے رب کے آرڈر سے ڈائریکٹ سرکار کے قدمین کو چوما ہے، ہم تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، ہم تو اس نسبت والی دیوار کو چوم رہے ہیں۔ جبریل امین نے چوما، سرکار مسکرائے، عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ رب العزت آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ قد اشتاق، قد اشتاق، رب مشتاق ہے۔ اب رب تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں محبوب کریم کے لیے فرمایا قَدْ رَأَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ فرمایا محبوب بار بار آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا، قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں۔ رب تو محبوب کو ہر وقت دیکھتا ہے، لیکن ادھر فرمایا قد اشتاق، رب مشتاق ہے کہ آپ کا دیدار کرے۔ اب ادھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کہی تھی، رب ارنی، اے میرے اللہ مجھے دکھا اپنی ذات۔ اب غور فرمائیے، یہی قرآن ہے، سورہ اعراف ہے اور 9واں پارہ ہے۔ میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کے معراج کو بیان کیا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي سے بولیے سبحان اللہ۔ ستا ہے آج کوئی نہیں، ای کو لگنا پہ پیچھو تھوڑا جا کھولے سو، ای کو کھول، آواز مٹھی ہوئی پہ خیر ہے، ترنم دے اندر محبت رول بولو سبحان اللہ۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ رب تعالیٰ نے فرمایا جب آئے موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا، ہماری ملاقات کے لیے، ملاقات طور سینہ پہ ہو رہی ہے، یہ فلسطین کے اندر پہاڑ ہے جہاں اس وقت اسرائیل بمباری کر رہا ہے ظالم، وہاں یہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کلام کے لیے جاتے تھے۔ تو رب نے جب کلام کیا، کلمہ ربہ، رب نے ان سے جب کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام کو رب کے کلام کی آواز نے وہ فریفتہ کیا، محبت میں ڈالا، عرض کی رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا۔ اب ادھر بھی معراج ہے، مجھے اپنا دیدار کرا، انظر الیک، میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا، قال، رب فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا لن ترانی، مخاطب کا صیغہ ہے، فرمایا تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ولیکن انظر الی الجبل،
ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانًا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو فَسَوْفَ تَرَانِي، ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پہلے فرمایا تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اور یہاں علماء نے بات کی ہے کہ دیدار خدا ممکن ہے۔ جو معتزلی لوگ، فلسفی لوگ کہتے ہیں دیدار خدا ممکن ہی نہیں ہے، تو فسوف ترانی کا معنی کیا ہوگا کہ رب فرماتا ہے اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ اگر دیکھنا رؤیت الہی ممکن نہ ہوتا تو فسوف ترانی کا جملہ قرآن میں نہ آتا۔ فرمایا اے محبوب، اے پیارے موسیٰ، یہ پہاڑ ٹھہرا رہا، درمیان میں پہاڑ کو سبب بنایا۔ دیدار الہی کا موسیٰ علیہ السلام کے لیے درمیان میں پہاڑ کو سبب بنایا، لیکن ادھر بغیر حجاب کے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا۔ وہاں کوئی درمیان میں سبب نہیں، سارے سبب اور ساری چیزیں نیچے رہ گئی، وہ آگے جا کے عرض کریں گے۔ فرمایا فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ، فرمایا رب تعالیٰ نے اپنے نور کی کروڑویں تجلی میں سے کچھ حصہ کوہ طور کے اوپر بھیجا، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ فرمایا جب پہاڑ پر رب تعالیٰ کا نور آیا اور وہ بھی کروڑویں حصے کی تجلی آئی، فرمایا پھر کیا ہوا؟ للجبل جعلہ دکا، پہاڑ دکا ہو گیا۔ دکا کا معنی پاش سرمے کی طرح ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بھی اس تجلی کو برداشت نہ کر پائے، آپ بھی زمین میں تشریف لے آئے۔ اب غور فرمائیے گا، پہاڑ رب کے نور کو برداشت نہ کر پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ نور کی تجلی دیکھی، آپ بھی وارفتگی کے عالم میں زمین پر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیارے موسیٰ نے اللہ کے نور کا دیدار کیا، رات کے عالم میں 30 میل کے فاصلے پر اندھیرے کے اندر وہ پتھر کے اوپر چلتی چیونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ گو کہ ڈائریکٹ رب کا دیدار نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے بڑے جلیل قدر نبی ہیں۔ اب غور فرمائیے گا، جو پیارے موسیٰ رات کے اندھیرے کے اندر 30 میل سے زیادہ فاصلے پر اندھیریوں کے اندر چلتی چونٹی کو پتھر کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، تو ذرا اس بات پر غور کرنا، جس محمد مصطفیٰ نے رب کا ڈائریکٹ دیدار کیا ہے، اس کے سامنے مکہ سے لے کر مدینہ سے لے کر شہر سرگودا دور بھی ہے۔ فرمایا جو 30 میل کے فاصلے پر رات کے اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے، تو جس نے ڈائریکٹ خدا کو دیکھا ہے وہ ساری امت کو دیکھ رہا ہے۔ طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، بلغ الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار
چشم ہے کہ دھواں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف دجا. محبت سے پڑھیے، محبت سے بلند آواز سے، بلغ العلا بکمالہ کشف دجا، بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع حسانہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. تیرے آگے یوں ہے طبیل کے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے طبیل کے. یہ جو ویڈیو بن رہی ہے نا، اگر میں بوڑھا ہو گیا تو میں بھی دیکھوں گا کہ میں بھی اتنے زور سے پڑھ لیتا تھا، اور سرکار کے کرم سے. محبت سے بولیے، آپ بھی بول دیں، خیر ہے، کوئی نہیں جاتا، ثواب آئے گا. اور غور فرمائیے اعلیٰ کیا فرماتا، تیرے آگے یوں ہے طویل چھ فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے طویل چھ فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف دجا، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. صرف اس شعر کے لیے میں نے ساری کلام پڑھا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. بلغ العلا بکمالہ، محبت سے بولیے، بلغ العلا بکمالہ کشف دجا. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. بلغ العلا، محبت سے پڑھیے، بلغ العلا. آباد علی وقار غور فرمائیے، جبریل امی محمد مصطفیٰ کو معراج کے لیے بلا رہے ہیں. سرکار بیدار ہوئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام مواہب اللہ دنیا کے اندر لکھتے ہیں، میرے محبوب کریم جب بیدار ہوئے، جبریل انہیں خطیم کعبہ کے اندر لے آئے، مطاف کے اندر لے آئے. جو ہی میرے محبوبہ کا آئے، جبریل نے اشارہ کیا، سینے کی ہنسلی سے ہڈی سے لے کر اور ناک کے اوپر تک سرکار کے اشارے، جبریل کے اشارے سے نبی پاک کا سینہ چاک کیا گیا. سرکار کا سینہ کھولا گیا. اب یہاں غور کرنا، جبریل نے سینہ کھولا. اب میرے مطالعے کے اندر 4 مرتبہ نبی پاک کا شق صدر ہوا ہے، سینہ کھولا گیا. 3 مرتبہ تو آج میں نے پڑھا کہ پہلی مرتبہ جب حلیمہ کی بکریاں چراتے تھے نبی پاک، تو اس وقت جبریل نے آ کے سینہ چاک کیا تھا اور وہاں دل مبارکہ کو زمزم سے غسل دیا تھا. اور امام مواہب اللہ دنیا کہتے ہیں اس وقت سینہ چاک کیوں کیا گیا، اس کے اوپر بھی کلام کیا ہے انہوں نے، اور بڑا لطف اندوز کلام کیا ہے. جب میں نے پڑھا ایمان تازہ ہو گیا. آپ نے فرمایا جب پہلی دفعہ سینہ چاک کیا تو نبی پاک کے ساتھ جو ہمزاد تھا، کیونکہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک اس کے ساتھ جن بھی پیدا ہوتا ہے، ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے.
فرمایا سرکار کے ذات کے ساتھ جو ہمذات تھا، جب پہلی دفعہ سینہ چاک کر کے دل کھولا گیا، اس کے اندر آب زمزم سے اسے دھویا گیا، فرمایا جو پہلا ہمذات تھا نبی پاک کے ساتھ تھا وہ سرکار پر ہی ایمان لے آیا۔ اب غور کرنا، دوسری مرتبہ جب بعثت مصطفیٰ ہوئی، جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، اس وقت نبی پاک کا سینہ چاک کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ فرمایا اس لیے اس کے اندر رب کا نور بھرا جائے، کیونکہ رب کی وحی کی برداشت کرنے کی طاقت قلب مصطفیٰ کا پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کی وحی بڑا مقام رکھتی ہے، بڑی طاقت رکھتی ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں موجود تھے، قصوہ اونٹنی پر موجود تھے۔ اب غور کرنا، اونٹنی کتنی مضبوط جسم کی ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اونٹنی پر نبی پاک سوار تھے، اچانک وحی اتری نا، قرآن اترا، اونٹنی یکدم زمین پر بیٹھی، پھر اٹھ نہ پائی۔ فرمایا اس کا کندھا ٹوٹ گیا، کندھا اس کا ٹوٹ گیا۔ ٹوٹا کیوں؟ فرمایا وحی نبوت کی طاقت نہ جھیل پائی۔ اوے غور فرماؤ مولویو، اے پیچھے بیٹھ کے گپا مار دو، ذرا آگے ہو جاؤ، آ جاؤ گے، آ جاؤ۔ یہ مولویوں پتہ نہیں حافظن کیڑی عادت ہے، جس وقت لوگ خطاب پہ سن جو گپوں پہ مار دیں، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اب قصوہ نبی پاک کی اونٹنی کا مونک ٹوٹا کیوں؟ فرمایا وحی نبوت اور اس وحی کی تاب نہ لا سکی، کندھا ٹوٹا۔ اب غور کرنا، جو قصوہ کا کندھا ٹوٹ جاتا ہے، دل مصطفیٰ کتنا طاقتور ہوگا۔ اور فرمائیے جبریل امین نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارکہ کو ڈھونڈا۔ آپ فرماتے ہیں دوسری مرتبہ میں نے چاک کیا، سینہ چاک کیا، سرکار کا دل نکالا۔ تیسری مرتبہ جب معراج کی رات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہونے لگے، جبریل امین نے اس وقت سینہ چاک کیا۔ یہ تیسری مرتبہ ہے، سینہ چاک ہوا ہے، سرکار کا دل نکالا گیا ہے۔ اب کسی کا دل جسم سے جدا ہو جائے، مونیٹر بھی نہ لگایا جائے، آلات کے ذریعوں سے آکسیجن نہ دی جائے، ڈاکٹریٹ قانون کے مطابق اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن میرے نبی پاک دل کی زندگی کے محتاج نہیں ہے۔ جبریل امین ہاتھ میں دل لے کے کھڑے ہیں، سرکار فرماتے ہیں میں اپنا دل رب کی ذکر میں حرکت کرتا دیکھ رہا ہوں۔ جبریل کے ہاتھ میں دل مصطفیٰ ہے اور ادھر سرکار اسے دیکھ رہے ہیں۔ دل کا کنیکشن جسم سے جدا ہو چکا ہے۔ عقل کہتی ہے موت واقع ہو جانی چاہیے، لیکن یہاں عقل کی بات نہیں، یہاں خدا کے دیدار کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا دل مصطفیٰ کو نکالا گیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں وہی جبریل نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتے نے پوچھا جبریل یہ محمد مصطفیٰ کے دل کو دیکھ کر تو نے رب کا ذکر کیوں کیا ہے؟ فرمایا دل مصطفیٰ کے اندر رب نے دو آنکھیں رکھی ہیں جو ساری کائنات کو دیکھ رہی ہوتی، ہماری تو ظاہری دو آنکھیں ہیں، فرمایا دل مصطفیٰ کے اندر دو آنکھیں رب نے رکھی ہیں اور دو کان رکھے ہیں جو ساری کائنات کی خبریں سنتے ہیں۔ ہم نے کہا غور فرمائیے ہمارے کان کی رینج شاید 1.5 کلومیٹر تک ہو، جس کے دل مصطفیٰ کا یہ طاقت کا عالم ہے کہ وہ رب کی وحی کو برداشت کر لیتا ہے، وہ کائنات کے ہر امتی کی صدا کو بھی سن سکتا ہے۔ اب غور فرمائیے، اب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ براق حاضر ہے۔ اب براق کے اوپر بھی بانس بہت لمبی ہے، میں نے سارا الحمدللہ اس کے اوپر بھی سٹڈی کی ہے، غور فرمائیے، لیکن
سرکار جب براق پر سوار ہونے لگے تو وہیں رک گئے۔ اب کسی کو عہدہ مل جائے نا، آج کل جناب ایم پی یا امن نے آپ کے دروازوں پر دستک دیں گے، کہیں گے جناب ووٹ چاہیے، نوٹ بھی دیں گے، ووٹ بھی دیں گے۔ غور کرنا، یہاں ہر بندہ چوڑے کے گھر بھی جائے گا جو ساری زندگی کسی کے پاس نہیں آیا، وہ اپنے ووٹ لینے کے لیے آئے گا آپ کے پاس۔ غور کرنا، وہ جب ووٹ لے لیتے ہیں کسی عہدے پہ چلے جاتے ہیں، حضرت صاحب لاہور چلے گئے یا اسلام آباد کوٹھی پہ چلے گئے، وہ واپسی دوبارہ نہیں ملیں گے۔ لیکن یہ محمد مصطفیٰ کی شان کریمی ہے، اتنا بڑا مقام مل رہا ہے، رک گئے۔ جبریل میں براق پر سوار نہیں ہوتا۔ عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جبریل میں رب کے دیدار کے لیے چلا ہوں، میری گناہگار امت ہے۔ جبریل پہلے رب سے عرض کرو کہ میری گناہگار امت کے لیے کیا میرے لیے خبر ہے۔ یہاں محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جبریل امین ڈائریکٹ رب کے حضور عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب آنا تو چاہتا ہے براق پر سوار تب ہوگا جب امت کے لیے خوشخبری ملے گی۔ اب سرکار سوار نہیں ہو رہے، جبریل امین آئے، عرض کی سنردیک فی امتک ولا نسوک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کریں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ محبوب چلا ہمارے دربار میں، ہم امت کے معاملے میں تجھے راضی کریں گے۔ اب اس مقام پر غور کیجئے گا، سرکار براق پہ سوار ہونے سے پہلے رب سے یہ وعدہ لے لیا کہ امت کے معاملے میں آپ کو راضی کیا جائے گا، ناراض نہیں کیا جائے گا۔ اسی مقام پر تو گولڑے کا تاجدار بولا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے اوپر آپ نے کلام کیا۔ آپ فرماتے ہیں يُعْتِيكَ رَبُّكَ سرکار براق پہ سوار ہونے سے پہلے رب سے وعدہ کرواتے ہیں مالک میری امت کے معاملے میں کرم فرما۔ پھر براق پر سوار ہوتے ہیں، براق کی سواری کے اوپر بہت بڑا کلام ہے۔ رب العزت محبوب کریم کا صدقہ ہم سب کو معراج کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آپ مہربانی کیا کریں، تھوڑا وقت سے تشریف لایا کریں، بالخصوص ہمارے جو پکے نمازی ہیں وہ بھی جمعہ والے دن لیٹ ہوتے ہیں، تو میں ان سے بھی گزارش کروں کہ جتنی جلدی ہو سکے مسجد میں جمعہ والے دن حاضر ہو جایا کریں، کیونکہ جمعہ والے دن کا ایک عمل بہت بڑا 70 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت تمام کو جمعہ کی حیثیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔